حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اسے واپس نہیں بھیجا. سرکار نے یہ نہیں کہا تم جاؤ میں آ کے دے دیتا ہوں یا کوئی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب وہ بندہ بیٹھ گیا. سرکار نے نماز ظہر ادا کی. ظہر کے بعد کے جتنے معمولات تھے, جتنے کام کاج تھے, سرکار نے سارے کے سارے ترک فرما دیے, اسی کے پاس بیٹھے رہے. اب نماز عصر کا ٹائم ہو گیا. نماز عصر کے بعد کے جتنے معمولات تھے سرکار نے سارے ترک فرما دی. پھر اس کے پاس بیٹھ گئے. کہتے ہیں نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا, مغرب بھی پڑھ لی. عشاء کا ٹائم ہو گیا, عشاء بھی پڑھ لی سرکار نے. نماز فجر آ گئی. ساری رات سرکار اس کے پاس بیٹھے رہے. وہ قرض خواہ ہے اور قرض کا مطالبہ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے کرنے کے لیے آ گیا. اب صحابہ جو ہیں انہوں نے جیسے نہیں بندہ, اب سرکار تشریف فرمائے, بندہ نظروں میں اگلے بندے کو دھمکاتا, ڈراتا. یہ اسے ڈراتے تھے کہ تم جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کو تم نے بٹھایا ہوا ہے, سرکار کے اور بھی کام کاج ہیں, اور بھی معمولات ہیں, تم سلطنت اسلامیہ میں رہتے ہو, اسلامی ملک میں رہتے ہو, تم ذمی ہو, اور ایک سلطان کو جو اس سلطنت کا بادشاہ ہے اسے تم نے بٹھایا ہوا ہے. اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے چہروں کو دیکھا نا, نظروں کو دیکھا, تو سرکار نے فرمایا اسے نہ ڈانٹو, اسے نہ ڈانٹو, اسے بیٹھا رہنے دو. اب وہ بندہ بیٹھا رہا. نماز فجر ہو گئی. فجر کے بعد اب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سونے کی آمد, مدنی کی آمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کہا میں قرض لینے نہیں آیا تھا, میرا جتنا مال ہے فرمایا اس کا جو آدھا حصہ ہے یا رسول اللہ وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ جس چاہے کام پہ اسے خرچ کریں. کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے, میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ میں آئیں گے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے. ان کی جائے پیدائش مکہ ہے, مدینہ میں آئیں گے, اور وہ سخت نہیں ہوں گے, سخت نہ ان کی زبان ہوگی نہ ان کا دل ہوگا, نرمی اختیار کرنے والے ہوں گے. ان کا اخلاق عظیم اخلاق ہوگا اور سب سے اعلیٰ صفات ان کی صفات ہوں گی. میں یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے, آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, آپ مجھے ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے, آپ کتنی دیر تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں. اللہ خالق کائنات نے آپ کو وہ ساری کی ساری صفات سے نوازا ہے. یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. یہ سرکار کا اخلاق ہے کہ جس نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میں ساتھ تھا, ہم جا رہے تھے, سرکار بھی جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے, میں بھی ساتھ تھا. کہتے ہیں کہ راستے میں سرکار علیہ السلام نے ایک چادر جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی, نجرانی چادر. فرمایا اس کی کناروں پہ ڈورے لگے ہوئے تھے, وہ موٹے تھے. کہتے ہیں کہ وہ سرکار نے ایسے گلے میں جو ہے وہ لٹکائی ہوئی تھی. تو ایک بدو جو ہے وہ آیا پیچھے سے, اس نے ایسے چادر کے دونوں سائیڈوں سے پکڑا, اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی. کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کو اس نے پیچھے کھینچا, اس بدو نے کھینچا. کھینچنے کے بعد اتنا کھینچا کہ اس چادر کی جو نشان ہے نا سرکار کے گلے شریف پہ جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے, وہ لگ گئے ڈورے. اب جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا نا تو سرکار مسکرائے. اس بدو نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو رب نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے.
میں بیکاری ہوں، میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ کون سا مانگنے کا طریقہ ہے؟ آج ہمارے دروازے پہ کوئی دوپہر کے وقت ہم سوئے ہوئے ہوں، کوئی فقیر آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، ہماری نیند خراب ہو جائے، ہم بھیک دینا تو دور کی بات، باہر آ کے اس فقیر کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہم اسے جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے ہماری نیند خراب کر دی ہے، ہمارا آرام خراب کر دیا ہے۔ لیکن یہاں آرام کی بات نہیں ہے، وہ مانگنے کا طریقہ آپ دیکھیے، اس نے چادر کو کھینچا، چادر گلے پہ لگ گئی، لیکن میرے حضور نے جب پیچھے دیکھا تو سرکار مسکرائے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، کہ محبوب جب آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے تو پھر خالی ہاتھ نہیں موڑنا، پھر جھڑکنا نہیں، پھر عطا کرنا ہے۔ اگر میں کسی شاعر دی زبان دے اندر یہ ترجمانی کراں تے اللہ خالق کائنات دے اس پاک کلام دی ترجمانی بڑے پیارے انداز دے اندر کی تھی کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ محبوب سب کچھ تمہارا ہے، کسی منگتے کو موڑنا نہیں ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا بھی فرمایا، اور اپنی عطاؤں کی بارش کرنے کے بعد فرمایا اور چاہیے ہو تو اور بھی لے جانا۔ یہ سرکار کا اخلاق ہے۔ اتنے پیارے اخلاق کے مالک جو ہے اللہ خالق کائنات کے پاک محبوب علیہ السلام تھے۔ سرکار کے ایک غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کے دربار میں آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، سرکار علیہ السلام کی پیاری زوجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، سرکار نے 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا، اور جب تک یہ نکاح میں رہی ہیں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، دوسرا نکاح نہیں کیا، اتنا سرکار ان سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بعد میں ان کی سہیلیوں کو جو ہے وہ جب قربانی کرتے یا گوشت بناتے تو ان کی سہیلیوں کو جو ہے وہ تحفہ بھیجا کرتے تھے کہ یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے قریبی ہیں، ان سے تعلق نہیں توڑنے چاہیے، ان سے تعلق جوڑنے چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اب ان کے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا، اس نے حضرت زید کو خریدا، یہ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے خریدا، اپنی پھوپھی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کو دے دیا۔ اب جب سرکار کا نکاح ہوا نا تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت زید سرکار کو تحفے میں دے دیے، یہ سرکار کی خدمت میں آ گئے۔ اب ان کے والدین جو ہیں وہ حضرت زید کو، اس وقت دور یہ تھا کہ لوگوں کے بچوں کو بیچ دیا جاتا، غلام بنا لیا جاتا، اس طرح کے معاملات عام تھے۔ اب انہیں بھی کسی نے پکڑ کے جو ہے وہ بیچ دیا تھا۔ ان کے والدین جو ہے وہ انہیں اپنے علاقے میں ڈھونڈتے رہے، روتے رہے، ان کے والد بڑا روتے تھے، دیوانہ وار اشعار پڑھتے۔ اب بچے کی جدائی ہو، بیٹا ہو تو یہ بڑی مشکل ہوتا ہے۔ اب جب ان کے علاقے سے کچھ حاجی جو ہیں وہ مکہ المکرمہ حج کے لیے آئے، انہوں نے حضرت زید کو دیکھا، واپس جا کے ان کے والد کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے، محمد بن عبداللہ جو ہے وہ کوئی بندہ ہے، وہ اس کے پاس ہے، اس کا غلام ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لیا، مال و دولت ساتھ لیا، یہ مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔
مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، عرض کی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرا بیٹا ہے زید، وہ آپ کا غلام ہے، آپ نے جتنی قیمت میں اسے خریدا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم سے لے لے، لیکن زید ہمیں دے دیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، یہ بات ہے۔ سرکار نے زید کو بلایا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے دربار میں آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ جی حضور جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے، اگر تم ان کے پاس ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہیں اختیار ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اگر محبت ہے تو ایک شعر کی نظر میں نہ وہ جواب آپ کو سنا دوں، اپنی زبان میں نہ سنا دوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ میرے سونیاں من مونیاں، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میرے سونیاں من مونیاں، میرا چین تو تے قرار تو، میری شان میرا وقار تو، آقا تیرے دشمناں نال دشمنی، آقا تیرے دشمناں نال دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، میرے سونیاں من مونیاں۔ یا رسول اللہ میرا سب کوئی تے تواڈے واسطے ہے، میں نہیں چاہتا میں اپنے والدین دے نال جاواں، میں تواڈے کول ہی رہنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت دے اندر ہے کہ آپ دے والدین جڑے نے او اتنا پیار ویکھ کے، اتنا اخلاق ویکھ کے خوش ہو گئے، اور خود انہوں نے اجازت دے دیتی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سرکار کے دربار میں ہی رہیں۔ اتنا پیارا اخلاق میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ چونکہ ٹائم قریب آ رہا ہے، حدیثیں تو اور بھی بڑی ہیں سرکار کے اخلاق کے بارے میں، لیکن اب میں جو ہے شان نزول جو میں نے آیا مبارکہ جو ہے وہ پڑھی، اس کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ خالق کے کائنات کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ولید بن مغیرہ، یہ بڑا مالدار آدمی تھا، مکے کا رہنے والا تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس نے جو ہے وہ سرکار کو معاذ اللہ مجنوں کہا، مجنوں کہ وہ پاگل ہے، معاذ اللہ۔ جب کہا نا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا ناگوار گزرا۔ اب کوئی بات سرکار کو کہتا تھا تو جواب رب عطا فرماتا تھا۔ اللہ خالق کائنات نے سورہ قلم نازل فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، فرمایا محبوب مجھے قلم کی قسم اور قلم کے لکھے کی قسم، جو کچھ بھی قلم نے لکھا ہے یا قیامت تک کے لیے لکھے گی، محبوب اس کی قسم۔ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، فرمایا آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو تو رب نے خلق عظیم عطا فرمایا، آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق دے کے بھیجا ہے، یہ آپ کے اخلاق سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محبوب آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور جو آپ کو مجنون کہہ رہا ہے
اب آگے رب نے جو ہے وہ اس کی مذمت بیان فرمائی، آپ خود جا کے پڑھ لینا۔ اللہ خالق کائنات نے 10 خصلتیں اس کی بیان فرمائیں، اس بندے کی 10 خصلتیں، ولید بن مغیرہ کی 10 خصلتیں بیان فرمائی۔ فرمایا یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ سخت دل ہے، یہ سخت زبان ہے، یہ چغل خور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، 10 خصلتیں۔ اور 10ویں جو رب نے بیان فرمائی نا، فرمایا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا سخت مزاج اور اس کے بعد محبوب یہ تو زنا کی پیداوار ہے۔ فرمایا یہ زنا کی پیداوار ہے، یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے جو آپ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ اب یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، اس نے جب یہ ساری چیزیں سنی نا، اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا، کہتا ہے جو 10 خصلتیں میری محمد رسول اللہ نے بیان کی ہیں نا، ان میں جو پہلی 9 ہیں وہ تو مجھ میں ہیں، وہ ہیں مجھ میں، لیکن 10ویں کا تعلق تجھ سے ہے، بتا کہ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں ہوں، اگر نہیں بتاؤ گی تو آج تیری گردن اڑا دوں گا۔ والدہ نے کہا بیٹا مارو یا چھوڑو، آج تجھے سچ بتاتی ہوں۔ فرمایا یہ اکیلا ہی تھا، نہ اس کا کوئی بھائی تھا نہ اس کی کوئی بہن تھی۔ کہا تو اکیلا ہے، تیرا باپ نامرد تھا، جیسے تو امیر ہے، یہ ساری جائیداد تیرے باپ کی جائیداد تھی جو تجھے ملی ہے۔ فرمایا مجھے یہ جو ہے وہ خدشہ ہوا کہ ہماری اتنی جائیداد ہے، اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، اگر ہم مر گئے تو یہ سارا مال لوگ لے جائیں گے، لوگوں کے کام آ جائے گا۔ تیرا باپ نامرد تھا، ہمارا ایک چرواہا تھا جو ہمارے اونٹ چراتا تھا، کہا میں اس کے ساتھ سو گئی، اس سے تو پیدا ہوا ہے، اب چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، مارنا ہے تو مار دے۔ رب نے کیسی مذمت بیان فرمائی، فرمایا محبوب یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا، یہ تو خود زنا کی پیداوار ہے، یہ آپ کے اخلاق پہ کیسے جو ہے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کے لیے فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ نے کیسے ذلیل کر دیا۔ تو یہ سرکار کا اخلاق بیان کرنے کے لیے اللہ نے کیسی مذمت اس بندے کی بیان فرمائی۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن نشین کر لیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بندہ بھی گستاخی کر رہا ہو، سرکار کی شان کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، چاہے وہ سرکار کے علم غیب کے بارے میں ہو، چاہے وہ سرکار علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہو، چاہے وہ جس پہلو کے لحاظ سے ہو، جو بندہ سرکار کی شان میں ذرا بھی کمی کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو سمجھ جانا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حرامی ہو سکتا ہے جو سرکار کی شان جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جو حلالی ہے وہ سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، وہ کبھی بھی سرکار کی شان میں جو ہے گستاخی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مور اللہ خالق کائنات کے پاک کلام نے لگائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میری بات ہے یا کسی مولوی کی ہے، کسی مفسر کی ہے، کسی محدث کی ہے، یہ رب کے پاک کلام کی بات ہے۔ اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ اس چیز کا شاہد ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لینا، اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لینا۔ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ محبوب وہ سخت مزاج ہے، وہ تو نجائز پیداوار ہے، وہ تو ہے اس ولد الزنا، زنا کی پیداوار ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے لیے کیا کیا کیا، کیسا کیسا محبوب کی کیسی کیسی شان بیان فرمائی۔ اپنے یار کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کتنے کتنے لوگوں کے عیب جو ہے وہ کھول دیے، حالانکہ یہ عیب جو ہے وہ کبھی کھلنے والا نہیں تھا، لیکن اپنے محبوب کی شان کے لیے، اپنے یار کی شان کے لیے اللہ خالق کائنات نے اس کا وہ عیب بھی کھول کے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہاں کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، میرا آخری جملہ ہے، یہ آخری شعر ہے، سارے مل کے پڑھ لو۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے،
رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ اور سانو حکم کی ہے، سانو کی حکم ہے کہ تسی کی کرو۔ اگلا شعر ساڑھے واسطے ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے۔ انسان نو تخلیق کرن دا مقصد شاعر نے اپنی زبان دے اندر بیان کیتا ہے کہ انسان نو رب نے تخلیق کیوں کیتا، اللہ خالق کائنات نے انی انسانیت کیوں پھیلائی، اللہ نے انی کائنات کیوں بنائی، یہ سارا کچھ بنان دا مقصد ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے۔ اللہ خالق کائنات دے دربار کے اندر دعا ہے جو کچھ پڑھیا سنیا اگر یہ کوئی غلطی ہوئی ہے رب معاف فرماوے، اپنے دربار دے اندر قبول فرماوے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن اخلاق دی شمع رب ساڑھے سینے دے اندر بھی روشن فرماوے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر کر چلے۔